بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کیا اپوزیشن کے استعفے حکومت کو گرا پائیں گے؟ لانگ مارچ اور استعفوں سے کیا کسی حکومت کو گھر بھیجا جا سکتا ہے؟ حزب اختلاف کی جماعتوں کے اتحاد نے حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے پارلیمنٹ سے استعفے دینے کے علاوہ شٹر ڈاؤن ہڑتال اور شہر احتجاج سمیت کئی عام اعلانات کیے، جن میں لانگ مارچ بھی شامل ہے، جس کے بعد سے مختلف حلقوں میں یہ سوالات زیر بحث ہے کہ کیا اپوزیشن اپنے ان فیصلوں پر، جو کہ بہت بڑا فیصلہ سمجھا جاتا ہے، اس پر عمل کر پائے گی یا نہیں؟ اور اگر اپوزیشن ان تمام مراحل میں سے آسانی سے گزر گئی تو کیا اس کے نتیجے میں حکومت گر جائے گی؟ اور کیا استعفے دینے کے عمل سے آئینی حکومت رخصت ہو جائے گی؟ اتنی بڑی تعداد میں استعفوں کے عمل کو حکومت سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی اپوزیشن کی حتمی رائے سمجھ کر اس کا احترام کیا جائے گا اور نئے الیکشن کی طرف جائیں گے، یا حکومت کسی صورت اقتدار نہیں چھوڑے گی؟ اور کیا ان استعفوں سے حکومت کو وہ نقصان ہو سکتا ہے جس کے دعوے کیے جا رہے ہیں؟ کوئی بہت بڑا بحران پیدا ہو سکتا ہے کہ سسٹم بری طرح رک جائے۔ بہت سے سوالات اس وقت بہت سے حلقوں میں زیر بحث ہے اور ان پر متضاد رائے پائی جاتی ہے۔ دوسری طرف اراکین اسمبلی کے استعفوں کی ایک لائن لگ گئی ہے۔ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے اراکین قومی اسمبلی نے اپنے استعفے قیادت کو بھیجنا شروع کر دیے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے اراکین اسمبلی میں سے نصف اراکین نے اپنے استعفے جمع کرا دیے ہیں۔ قومی اسمبلی کے دیگر اراکین بھی اپنے استعفے جمع کرا رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے آغا رفیع اللہ سمیت کئی اراکین قومی اسمبلی نے اپنے استعفے قیادت کو بھیج دیے۔ اس کے علاوہ صوبائی اسمبلیوں سے بھی استعفے آ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم نے استعفوں کے لیے 13 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے رکھی ہے، مگر اس سے پہلے بڑی تعداد میں استعفوں کا آنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ پی ڈی ایم میں استعفوں کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں، ہر جماعت سے استعفے آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر مریم نواز اور بلاول بھٹو نے تحریک کے حوالے سے روڈ میپ پر تبادلہ خیال کیا۔ اپوزیشن کا خیال یہ ہے کہ استعفوں کا آپشن استعمال کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی، حکومت اس سے پہلے ہی بحران کا شکار ہو جائے گی، سسٹم مفلوج ہو جائے گا، جس کے بعد نئے الیکشن کے علاوہ کوئی آپشن نہیں رہے گا۔ وزیر اعظم نے پھر کچھ ایسی باتیں کی ہیں جیسے کہ وہ نشے میں بول رہے ہوں اور حزب اختلاف کو ڈائیلاگ کی دعوت دے رہے ہیں۔ ڈائیلاگ کی دعوت نہیں، وہ ہم سے NRO مانگ رہے ہیں۔ ہم نے ڈائیلاگ کی ان کی اس درخواست کو 13 دسمبر کو لاہور میں مینار پاکستان پر ہی جلسہ ہوگا، اور حکومت نے اگر کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو ملتان سے بھی کہیں زیادہ اس کا برا حشر کر۔ سیاسی مبصرین کو سب سے زیادہ خدشہ پیپلز پارٹی سے 2007 میں آل پارٹیز ڈیموکریٹک پارٹی بنی۔ اے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم جس میں مشرف کے خلاف تحریک چلی، اس پلیٹ فارم سے بھی استعفوں کا اعلان کیا گیا تھا۔ پیپل پارٹی استعفوں کا اعلان کر کے ہٹ گئی اور مشرف سے ڈیل کر لی، تو پیپل پارٹی کے پاس سندھ میں حکومت ہے۔ استعفوں کے حوالے سے سب سے زیادہ سٹیکس پیپل پارٹی کے ہیں، اس لیے صوبائی اسمبلیوں کی بجائے سب سے پہلے قومی اسمبلیوں سے استعفوں کے آپشن کو استعمال کیا جائے گا، اور پیپل پارٹی اس کے لیے تیار نظر آتی ہے۔ 2014 میں تحریک انصاف نے اسمبلیوں سے استعفے دیے، لیکن کے پی کے میں ان کی حکومت چلتی رہی۔ تحریک انصاف نے نہ صرف استعفے واپس لیے بلکہ اسمبلی سے غیر حاضری میں جتنے مہینے گزارے اس کا الاؤنس بھی وصول کیا۔ تو پاکستان کی سیاست میں استعفے دینے کی مثالیں کوئی اچھی نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ استعفے دینے سے حکومت اور پارلیمنٹ کا کام رک جاتا ہے، جمہوری عمل مفلوج ہو جاتا ہے۔ جب پارلیمان کے آدھے حصے کی نمائندگی نہیں ہوگی تو یقینی طور پر ایک قومی بحران پیدا ہو جائے گا۔ الیکشن کمیشن اتنے بڑے پیمانے پر بائی الیکشن کرا نہیں سکتا۔ سوال اس وقت یہ نہیں کہ حکومت گھر جائے گی یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ کیا اپوزیشن یہ تمام مراحل اسی طرح طے کر لے گی جس طرح کے اعلان کیا جا رہا ہے، اور بار بار اعلان کیا جا رہا ہے۔ بظاہر اس میں کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی۔ ماضی میں وہ تمام ادارے جو اس قسم کی سرگرمیوں میں کسی ایک طرف ضرور کھڑے دکھائی دیتے تھے، اس بار وہ کسی بھی طرف کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اپوزیشن کی ایک لڑائی یہ بھی ہے کہ ریاست اور حکومت کے الائنس کو، نیکسس کو کسی طرح بریک کیا جائے۔ ریاست یا تو غیر جانبدار ہو جائے یا پھر ان کے ساتھ نظر آئے۔ تو بظاہر اس وقت
ریاست یا ریاستی ادارے غیر جانبدار ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تاثر ختم نہیں ہو رہا کہ غیر جانبدار نہیں، پردہ داری ہے اور پوزیشن وہی ہے جو کہ پہلے تھی۔ تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی قومی اور سیاسی بحران پیدا ہوتا ہے تو تیسرا فریق اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے انٹر ہو جاتا ہے۔ ملکی اور قومی وسیع تر مفاد کے پیش نظر مداخلت کو ناگزیر قرار دیا جاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کا یا تو حصہ بنتی ہے یا پھر تیسرے فریق کی جانب سے مذاکرات کا اہتمام کرتی ہے۔ بعض اوقات یہ عمل جمہوری سفر میں ٹھہراؤ یا رکاوٹ کا باعث بن جاتا ہے اور جمہوری قوتوں کو دوبارہ جمہوری سفر کرنے کے لیے پھر سے وہی جدوجہد کرنی پڑتی ہے جو اس وقت سیاسی مخالفین کو شکست دینے کے لیے کی جا رہی ہے۔ تو تمام خدشات اور سوالات اپنی جگہ پہ، لیکن لگتا یوں ہے کہ اپوزیشن بڑی تیزی سے کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے اور اس وقت اگلے مرحلے کے لیے لاہ عمل طے کیے جا رہے ہیں۔ اس وقت اپوزیشن اور حکومت نیک ٹو نیک ہے، آمنے سامنے ہے، اور لگتا یوں ہے کہ اعصاب کی اس جنگ میں فتح کسی کا بھی مقدر بن سکتی ہے۔ حکومت دباؤ میں آ سکتی ہے، نئے الیکشن کی طرف جا سکتی ہے، یا پھر کسی نہ کسی طریقے اپوزیشن کو راضی کر کے مذاکرات پر آمادہ کر کے کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر فیصلہ کر سکتی ہے، یا پھر اپوزیشن جو تمام کشتیاں جلا چکی ہے استعفوں کا کارڈ استعمال کر کے حکومت کو گھر بھی بھیج سکتی ہے۔ جلسہ نہیں روکیں گے لیکن جلسہ گاہ میں پانی چھوڑ دیں گے، جلسہ نہیں روکیں گے لیکن ساؤنڈ سسٹم لگانے والے ڈی جے بٹ کو اٹھا کر حوالات میں بند کر دیں گے، جلسہ نہیں روکیں گے لیکن مقدمات درج کریں گے، اور جلسہ نہیں روکیں گے مگر کرسیاں اور ٹینٹ لگوانے والوں کو پکڑ لیں گے۔ تو بندہ پوچھے اور جلسہ کس طرح روکا جاتا ہے؟ ہاں صاحب کے دھرنوں کو سب سے زیادہ شہرت اس وقت میوزک اور ساؤنڈ سسٹم کی وجہ سے ملی تھی۔ ڈی جے بٹ کے ترانے، گانے اور ساؤنڈ سسٹم پی ٹی آئی والوں کے وہ ایک زمانے میں ہیرو رہے ہیں۔ ہاں صاحب اپنے جلسوں میں اکثر کہا کرتے تھے کہ مسلم لیگ نون کے پاس اگر گلو بٹ ہے تو ہمارے پاس ڈی جے بٹ ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ ڈی جے بٹ بھی حکمران جماعت سے اسی طرح خارج ہو چکا ہے جس طرح پی ٹی آئی کے بہت ہی سینئر رہنما جسٹس وجیہ الدین، اکبر ایس بابر، جاوید ہاشمی اور ایک لمبی لسٹ ہے، بہت سی معروف شخصیات وہ پی ٹی آئی سے باہر نکالی جا چکی ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ حکمران جماعت نے اپوزیشن کے جلسوں کے لیے ڈی جے بٹ کی دستیابی ناممکن بنا دی ہے۔ ساؤنڈ سسٹم اپنا اپنا تو ڈی جے بٹ بھی اپنا اپنا۔ تو پی ڈی ایم کو اگر جلسہ کرنا ہے تو پھر پی ڈی ایم کو اب اپنا ڈی جے بٹ دریافت کرنا ہوگا۔ تو بات بھی ٹھیک ہی ہے، جب خاصب کسی منصوبے کا افتتاح کرتے ہیں تو اپوزیشن روز شور مچا دیتی ہے کہ یہ منصوبہ پچھلی گورنمنٹ کا ہے، یہ نواز شریف کے دور میں شروع ہوا تھا، آج حکومت اس پر تختیاں لگا رہی ہے۔ تو جس طرح منصوبہ اپنا اپنا ہے تو اسی طرح پھر ڈی جے بٹ اپنا اپنا۔ آج سیالکوٹ میں خان صاحب نے ایک ایئر لائن کا افتتاح کیا تو اس کا لائسنس بھی 2017 میں نواز شریف کے دور حکومت میں منظور ہوا تھا۔ تو پروجیکٹ تو یہ پرانا ہے لیکن وزیر اعظم نے آج اس کا افتتاح کیا ہے۔ اب اور بھی کئی منصوبے سیالکوٹ میں اس طرح آج اناگوریٹ ہوئے ہیں جن کا افتتاح پچھلے دور حکومت میں ہوا تھا یا آغاز ہوا تھا۔ تو اگر منصوبے پچھلی حکومت کے ہیں تو پھر ڈی جے بٹ بھی حکمران جماعت کا ہے۔ تو حکمران جماعت اپنا ڈی جے کیوں اپوزیشن کو دے؟ تو ڈی جے اپنا اپنا، اپوزیشن کو اپنا جلسہ کرنا ہے تو پھر انہیں میرا خیال ہے کہ مینار پاکستان بھی اپنا ہی لانا ہوگا اور گراؤنڈ بھی اپنی تیار کرنا ہوگی اور اپنا ڈی جے لا کر جلسہ کرنا ہوگا، کیونکہ حکومت جلسہ کرنے سے تو روک نہیں رہی مگر باقی سب کچھ روکے گی۔ ابھی تو ان منتظمین کی تلاش جاری ہے بلکہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے جو جلسہ کرانے کے لیے درخواست دیں گے۔ ان پر بھی سنا یہ ہے کہ آنکھ رکھی گئی ہے کہ ان کو جلسے سے پہلے اندر کر دیں گے یا پھر جلسے کے بعد، کیونکہ جلسہ تو ہوگا۔ اور گرفتاری اس لیے نہیں کہ حکومت جلسہ روکنا نہیں چاہتی بلکہ اس لیے کہ جلسہ روکنا ناممکن نظر آتا ہے۔ تو لاہور کے لوگ جس طرح ریلیوں میں نکل رہے ہیں، آج بھی ماڈل ٹاؤن سے ایک ریلی نکلی جو کہ ایک بڑی لمبی چوڑی ریلی تھی، تو لگتا یہ ہے کہ وہ ڈی جے کے بغیر جلسہ بھی کر لیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ڈی جے بٹ کی کمی تو محسوس ہوگی۔ تو ڈی جے بٹ کو بظاہر حکومت نے کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کے جرم میں گرفتار کیا ہے، جبکہ ڈی جے بٹ کا موقف یہ ہے کہ انہیں پی ڈی ایم کے جلسے میں ساؤنڈ سسٹم لگانے سے روکنے کے لیے گرفتار کیا گیا ہے۔ کچھ عرصے قبل ڈی جے بٹ نے یہ الزام بھی لگایا تھا کہ جن کے جلسوں میں وہ ساؤنڈ سسٹم لگاتے ہیں ان کی طرف ان کی پیمنٹ باقی ہے۔ تو بقایا جات کا ایک جھگڑا بھی ہوا، تو بقایا جات نہ ملنے کی وجہ سے ڈی جے بٹ نے ان کے جلسوں میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ تو آج انہیں پولیس اٹھا کر لے گئی ہے۔ ممکن ہے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے یا پھر جلسہ ختم ہونے کے بعد ان کو رہائی مل جائے، لیکن جس طرح اسے آج اٹھایا گیا، گرفتار کیا گیا،
ذرا اس کی زبانی سنیں. زبردستی نہ کرو, میں کہہ رہا ہوں ہیلو میں نہیں جاؤں گا پہلے, زبردستی نہیں کر سکتے. کی گل ہے, میں دسو کی مسئلہ ہے, فائنل نہ کرو, میری گل سنو, مینوں زبردستی نہیں جا سکتے, مینوں دسو میرا ایتھے اندر وڑ کے تسی ایسا نہیں کرو گے. سلیم بھائی جلدی یار ادھر دیکھو, مارکیٹ سارے دکاندار بلا ہوا, اے کی زبردستی کرتے پے نے. میری گل سن, اچھا ہاتھ میری گل سن, نہ تے من تو زبردستی لے جا سکدے جے تے کوئی بھی مجبور نہ کرو, کس گل تے مجبور نہ کرو. میں نے کیا کیا جو تو نہیں, کس طرح تسی من دسو کی مسئلہ ہے. میں کہہ رہا ہوں میرے نال ایسا نہ کرو, میں کہہ رہا ہوں ایسا نہ کرو, میرے نال ایسا نہیں, من دسو کی مسئلہ ہے. پہلے میں گل نہ کرنا سن رہا ہوں, پہلے نہ کی نہیں مینوں دسو کی کام ہے. نہیں کیا کی گل ہے, میرے تسی اندر میرے وچ میں ستا پہ اٹھ کے تسی مینوں ایتھے آ گئے. نہیں بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تسی آؤ. مسئلہ مجھے بتائیں, میں تو نہیں جا رہا نا, مجھے بتائیں کیا مسئلہ. میں ڈالنا پیا, من دسو کی تسی زبردستی ہاتھ پا پیچھے ہو نا بہت سی, تسی اوتھے بیٹھو, اوتھے بیٹھ کے گل کرو مہربانی. بھائی ادھر آئیے ایک منٹ میری گل سنو. سر اس طرح نہ کرو یار, تو میری گل سن پھر گولی چلا دے, انج نہیں لے جا سکدا, پھر زبردستی نہیں ہونا کچھ بھی. بلا یار سارے نو بڑی بری مارکیٹ بلایا تھلو, اے کہڑی گل. میرے نال اس طرح نہ کرو, میں تانوں میں بڑے آرام نال کہہ رہا ہوں, میں تاجر ہاں تے میرے نال دکاندار. اے کی یار مینوں ہاتھ پا رہے ہیں, اندر بڑے نے, بلاؤ سر, پتہ نہیں کی رول ہے. نہیں مینوں ایتھے دسو کی رول ہے. نہیں سر نہیں, صاحب نے بلایا ہے, صاحب کول پہنچاں گا میں, مینوں زبردستی تسی نہیں لے جا سکدے. کی میں تے کہہ رہا سلیم بھائی بلاؤ, اے کی رنگ بازی ساری یار. مینوں دیکھو, میرے میں اتنے واش روم چ بیٹھا, اتنے آ گئے نے اور آ کے مینوں انج باواں پھاڑیا دے یار. سر کوئی پرابلم شہزادے ایک منٹ ادھر آ, میں تیرے نال گل کرنا. سر ادھر آئیے, گل کر لیندے پھر تو تسلی نال تیرے نال. ایسا نہیں, من دس کی مسئلہ ہے. زبردستی تو نہیں جا سکتا بھائی جان, زبردستی نہیں آپ لے کر جائیں گے. تو ڈی جے بٹ ہو گئے اندر, مینار پاکستان پہ پانی برس رہا ہے اور اس کے بعد آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے. تو مینار پاکستان پہ جلسہ جو ہے وہ دن بدن مشکل ہو رہا ہے, لیکن پی ڈی ایم یہ اعلان کر چکی ہے کہ جلسہ تو ہوگا. تو پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے احکامات کے بعد اپوزیشن کارکنان کی جانب سے استعفے دینے کا جو سلسلہ شروع ہوا, اس میں کئی اراکین قومی صوبائی اسمبلی اپنے استعفے قیادت کو بھیج رہے ہیں. مسلم لیگ نون سندھ سے پہلے استعفے کا اعلان رکن قومی اسمبلی کھیل داس کوستانی نے کیا ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ سے استعفیٰ لکھا اور پارٹی قیادت کو بھیج دیا, جبکہ اسپیکر کے نام لکھا گیا, استعفیٰ اس کے ساتھ اٹیچ کیا گیا ہے. پنجاب اسمبلی سے نون لیگ کے 2 اراکین چودھری عادل بخش چٹا, بلال فاروق تاڑڑ نے اپنے استعفے جمع کرائے ہیں. بلال فاروق تاڑڑ نے پی پی 53 سے کامیابی حاصل کی تھی, جبکہ عادل بخش پی پی 54 سے نون لیگ کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے. پنڈادر خان کے حلقہ پی پی 27 سے لیگی رکن حاجی ناصر نے استعفیٰ دے دیا ہے. جے یو آئی کی جانب سے پہلے رکن اسمبلی ملک ظفر اعظم نے اپنا استعفیٰ دیا ہے, اور اس کے علاوہ ملک ظفر اعظم جو ہے 2008 کے انتخابات میں پی کے 86 کرک سے ایم اے کے ٹکٹ پر منتخب ہوئے تھے, اور ایم پی اے حاجی ناصر جو ہے وہ پی پی 27 سے پنجاب اسمبلی کے رکن ہیں. پیپل پارٹی کے کے پی کے رکن صوبائی اسمبلی ہیں احمد کنڈی, انہوں نے بھی اپنا استعفیٰ بلال بھٹو زرداری کو بھیج دیا. اس کے علاوہ پیپل پارٹی کے ایم این اے آغا رفیع اللہ نے بھی استعفیٰ دے دیا. نون لیگ کے کئی اراکین ہیں جنہوں میں افضل کوکر, شعیب برت, سیف کوکر, بلال تاڑڑ, رضا فاطمہ, عظما بخاری, ان کے شوہر سمیع اللہ. تو ایک لمبی لسٹ ہے جن کئی لوگوں کے نام ہیں جن کے استعفے ان کی قیادت کو آ رہے ہیں. اس میں 2 چیزیں ہیں, استعفے ہاتھ سے لکھ کے بھیج رہے ہیں اور کچھ استعفے ٹائپ کر کے بھیج رہے ہیں. جبکہ پروسیجر یہ ہے, اسپیکر کو اگر استعفے پیش کرنے ہو تو پھر ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ قابل قبول ہوتا, پرنٹ شدہ استعفیٰ قابل قبول نہیں ہوتا. لیکن بہرحال استعفے ابھی پی ٹی ایم کی قیادت کو جا رہے ہیں, اور ابھی استعفے قومی اسمبلی کے اسپیکر کو نہیں بھیجے جا رہے. اسپیکر کو استعفے کب دینے ہیں اس کا فیصلہ مولانا فضل الرحمان نے کرنا ہے. 31 دسمبر تک کی ڈیڈ لائن دی ہے, اس سے پہلے ہی استعفے آ رہے ہیں. آج خاصا موجود تھے سیالکوٹ میں, تو انہوں نے اس پر خاصا رد عمل دیا, اور انہوں نے کہا کہ استعفوں سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس کے علاوہ انہوں نے سیالکوٹ کے تاجروں کو, وہاں پہ ایک بڑی زبردست ایئر لائن کا افتتاح ہوا ہے, سیال ایئر لائن کا. یہ پاکستان کا پہلا شہر ہے جس میں لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنا ایئرپورٹ بنایا اور اپنی ایئر لائن بنائی, جس کے لیے یقینی طور پر سیالکوٹ کے جو لوگ ہیں وہ مستحق ہے تعریف کے, لائق تحسین ہے. پاکستان کے مختلف شہروں کو جتنے لوگ اور بھی بڑے بڑے امیر لوگ رہتے ہیں, تو سب کو اس طرح کے دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو
اس کا افتتاح آج کیا عمران خان صاحب نے. یہ پروجیکٹ ظاہر ہے پچھلی گورنمنٹ میں بلکہ ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے اور 3 سال سے تو لائسنس پر ہوا ہے. اب ایئر لائن باقاعدہ طور پر اس کا افتتاح کیا گیا, حالانکہ یہ فلائٹس پہلے سے چل رہی ہیں. تو خان صاحب نے کیا کہا وہ بھی سن لیں. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی اپوزیشن جو میرے اوپر تنقید کر رہی تھی کہ میں پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کر رہا اور ہندوستان کی مثال دیتی تھی کہ نریندر مودی نے دیکھیں کتنا زبردست ہندوستان میں لاک ڈاؤن کیا, وہی آج جلسے جلوس کرتے پھرتے ہیں جبکہ کرونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں اور ہم بار بار لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سردیاں اگر ہم نے یہ صحیح معنی میں احتیاط نہ کی, یہ سردیاں بڑی مشکل ہمارے لیے ہوں گی. جس طرح ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں, ابھی سے اگر احتیاط کریں جس طرح ہم نے پہلے کی تھی تو یہ سردیوں میں ہم اپنے ملک کو بچا سکتے ہیں, اپنی انڈسٹری کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں. گورنمنٹ کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں غربت کم کی جائے, لوگوں کو غربت سے نکالا جائے. جو نچلا طبقہ اس وقت ہے اس کو اوپر اٹھایا جائے اور جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, جو بھی پاکستان میں علاقے پیچھے رہ گئے ان کے اوپر خاص توجہ دی جائے. مبارک دیتا ہوں ایئر سیال کو, انشاءاللہ یہ بگننگ ہے. سنا تین ابھی آپ کے پاس جہاز ہیں, کوئی شک نہیں کہ یہ پوری پاکستان کے لیے ایک مثالی ایئر لائنز بنے گی. اس کے علاوہ وزیر اعظم نے آج نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی ہے اور یہ تجویز اپوزیشن کی طرف سے آ رہی تھی کہ نیشنل ڈائیلاگ کیے جائیں. تو پرائم منسٹر نے آج یہ کہا جی کہ نیشنل ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں لیکن اس کی بہترین جو جگہ ہے وہ قومی اسمبلی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت انہیں گھر بھیجنا چاہتی ہے تو اس کے لیے انہیں تحریک عدم اعتماد پیش کرنا چاہیے. سڑکوں پر جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر حکومت کو گرانا ہے تو پھر جو ہے تحریک عدم اعتماد لائی جائے یا پھر آئے اور آ کے ڈائیلاگ کرے. تو نیشنل ڈائیلاگ کی ایک تجویز بہت سے لوگ دیتے رہے, جس میں شاہد خان عباسی پیش ہے جو کہ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما, شہباز شریف اس میں سر فہرست ہیں کہ ڈائیلاگ کیے جائیں. لیکن ان ڈائیلاگز میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائیلاگ میں حکومت نہیں ہونی چاہیے, اس میں اسٹیبلشمنٹ یا ریاستی ادارے شامل ہونا چاہیے. تو مائنس حکومت کے ڈائیلاگ کی بات جو کی جا رہی تھی اس پر آج پہلی بار خان صاحب نے بھی بات کی ہے کہ وہ نیشنل ڈائیلاگ ہو سکتے ہیں اور اس کے لیے بہتر پلیٹ فارم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہے. تو کیا اپوزیشن حکومت کی اس آفر کو, خان صاحب کی اس آفر کو قبول کرے گی کہ تحریک عدم اعتماد لا کر ان کو گھر بھیجے یا پھر نیشنل ڈائیلاگ کرے؟ اس پر جو ہے ابھی کوئی رد عمل آیا نہیں, لیکن ظاہر ہے اپوزیشن یہ ڈیسائیڈ کر چکی ہے کہ وہ فی الحال اپنی تحریک کے اس مرحلے پر جو ہے وہ حکومت سے ڈائیلاگ نہیں کرے گی. اور استعفے دینے کے لیے انہوں نے ایک ابھی کوئی ڈیٹ بھی نہیں دی, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم نے استعفے کب دینے ہیں اس کا فیصلہ کریں گے, لیکن ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ جو پی ٹی ایم کا ایجنڈا ہے اس کو پورا کیا جائے, یعنی پہیہ جام ہڑتال, شٹر ڈاؤن اور اس کے علاوہ لانگ مارچ اور اس کے بعد استعفے. یہ تمام مراحل جو ہے وہ اپوزیشن مکمل کرنا چاہتی ہے, جبکہ حکومت کی جانب سے نیشنل ڈائیلاگ کی بات یا پارلیمنٹ میں آ کے نیشنل ڈائیلاگ کی بات یا تحریک عدم اعتماد کی آفر, یہ سب باتیں ظاہر کرتی ہے کہ حکومت تھوڑا سا ایک قدم پیچھے ہٹ رہی ہے. تو اپوزیشن پیچھے ہٹتی ہے کہ نہیں ہٹتی یہ ابھی دیکھنا ہوگا. فی الحال تو یہ نظر نہیں آتا اور اس میں اپوزیشن پورے ایڈوانٹیج کے ساتھ جو ہے وہ اس وقت یعنی کہتے ہیں نا پورے سوئنگز کے ساتھ چل رہی ہے. تو خاص طور سے ڈیفینسو ہے اور مولانا فضل الرحمان, مریم نواز اور بلاول اس وقت جارحانہ بولنگ کر رہے ہیں. تو دیکھنا یہ کہ وہ یہ وکٹ گرا پاتے ہیں کہ نہیں گرا پاتے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہی افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. اپوزیشن حکومت سے بات کرنے کو بےتاب تھی تو ان پر یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ وہ این آر او مانگ رہے ہیں, اس لیے رابطے کر رہے ہیں. اب حکومت کی جانب سے اپوزیشن سے رابطہ کیا گیا ہے
تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب حکومت رابطے کر رہی ہے تو این آر او کی تلاش حکومت کو ہے؟ حکومت اپوزیشن سے این آر او مانگ رہی ہے، کابینہ کے لوگ اپوزیشن سے رابطے کر رہے ہیں اور انہیں بات چیت پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یا تو حکومت اس کی تردید کرے کیونکہ بات تو بنی نہیں، یا پھر یہ بتانا پڑے گا کہ اپوزیشن سے کس لیے رابطے کیے جا رہے ہیں۔ احسن اقبال نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ انکشاف کیا ہے کہ حکومت کے لوگ ان سے رابطے کر رہے ہیں لیکن اپوزیشن نے انہیں صاف جواب دے دیا ہے۔ کسی شخصیت نے آپ کی پارٹی کی کسی مرکزی لیڈرشپ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا؟ جی، حکومت کی طرف سے رابطے ہوئے ہیں، اور جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اب پوائنٹ ایسا آ گیا ہے کہ حکومت کے اوپر کسی قسم کا ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور پھر حکومت ہم سے کیوں رابطہ کرنا چاہتی ہے؟ ہم تو ان سے این آر او مانگتے ہیں۔ ایک شخصیت نے رابطہ کیا یا دو نے کیا؟ ایک سے زیادہ نے کیا۔ چلیں ٹھیک ہے، اور جن سے رابطہ کیا گیا انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے یہی کہا ہے کہ اب ہم آپ سے کوئی رابطہ نہیں کر سکتے، جو بھی بات چیت ہونی تھی اس کے دروازے بند ہو چکے ہیں، اب عمران خان صاحب استعفیٰ دیں، اس کے بعد پھر دیکھا جائے۔ میرے لیے پازیٹیو چیز اس میں یہ ہے، اور ایک خبر یہ ہے کہ پہلی دفعہ حکومت کی طرف سے، یعنی کہ عمران خان صاحب کی کیبنٹ میں سے ایک سے زیادہ لوگوں نے آپ کے ساتھ رابطہ قائم کیا۔ یہ تو ایک اچھی خوشگوار حیرت والی خبر نہیں ہے؟ جی، حیرت کی خبر نہیں ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اب ان کو بھی سنجیدگی کا احساس ہو رہا ہے کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اچھا علی محمد، ایک طرف خان صاحب عوام کے سامنے یہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن سے کوئی بات نہیں ہوگی، میں این آر او نہیں دوں گا، تو دوسری طرف وہ اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے رابطے کریں، تو ان کی کون سی بات کو صحیح مانا جائے؟ بات نہ کرنے کا دعویٰ کرنے والی کو یا پھر رابطے کرنے والی کو؟ اب یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ دیر آئد درست آئد، اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہے، کیونکہ نہ تو ابھی تک اپوزیشن کوئی بہت بڑا مقصد اچیو کر سکی ہے، نہ حکومت، دونوں بظاہر ون ون سچویشن میں ہے، لیکن تحریک چلانے سے اپوزیشن کا کچھ جاتا نہیں، اور تحریک کامیاب ہو گئی تو حکومت کا کچھ رہنا نہیں، تو نقصان اگر ہوگا تو میرے نزدیک حکومت کا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے، تو اپوزیشن سے رابطوں کی خبر اگر اپوزیشن کی بجائے حکومت ڈسکلوز کر رہی ہوتی تو شاید اسے ایڈوانٹیج ملتا کہ مذاکرات کی پہل حکومت کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن ایک طرف انکار اور دوسری طرف سے رابطے یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ ابھی وہ سنجیدگی آئی نہیں جو کہ آنا چاہیے تھی۔ اور فیصل واڈا گفتگو کر رہے ہیں ندیم ملک کے ساتھ، دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں منسٹر فیصل واڈا۔ اپنا بیان آپ کو سناتا ہوں کہ ابھی انہوں نے کہا کیا، دکھائے گا جی۔ 31 دسمبر تمام پارٹیوں کے پارلیمانی اراکین اپنے استعفے پارٹی قائدین کے پاس جمع کرا دیں، ہم پھر استعفے واپس نہیں چاٹیں گے، اگر دے دیے پھر استعفے واپس ان کی طرح نہیں چاٹیں گے۔ سن لیا جی آپ نے، ایک دفعہ استعفے دے دیے تو دے کے واپس نہیں لیں گے، انہوں نے لفظ کچھ اور استعمال کیے، میں وہ دہراتا نہیں۔ ندیم ملک صاحب، ہم ایک پریزنٹ کریں گے گفٹ مولانا صاحب کو، ایک ٹی شرٹ جو جب دھرنا اور استعفوں کے بعد جب رسوائی ہوگی تو اس میں پیچھے لکھا جائے گا پی ٹی آئی کی طرف سے تحفہ کہ یہ دنیا کا ریکارڈ یافتہ ماموں ہے جس کو اس اپوزیشن نے فٹ بال بنا کے ماموں بنایا کئی دہائیوں سے اور کئی دفعہ، اور یہ آخری دفعہ بنیں گے اور اس کے بعد بھی ماموں بنتے رہیں گے، انہیں خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ نمبر 1۔ اچھا، ماموں آپ انہیں کیوں کہتے ہیں؟ 5-6 سیٹوں کے ساتھ وہ صدا سے منسٹری سنبھالتے ہیں، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شپ سنبھالتے ہیں، تکلیف ہے ان کو، منسٹریل کالونی میں انہیں گھر ملتا ہے، ماموں آپ انہیں کیسے کہتے ہیں؟ وہ تو اپنے وزن سے زیادہ سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سر یہی تو مجبوری ہے کہ اب ان کا وہ چیز ہے نہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات یاد دلا دی تو میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں۔ منسٹرز انکلیو جو ہے، منسٹروں کو گھر ملتا ہے، جیتنے کے بعد جب وزیر آ جاتے ہیں تو ان کو ایک گھر ملتا ہے۔ مجھے بھی گھر ملا 12 نمبر، چیمہ صاحب نے مجھے دیا کہ آپ کا 12 نمبر ہے۔ آپ بلیو کریں ندیم ملک صاحب، خدا کی قسم جھوٹ نہیں بول رہا میں آپ سے، کہ جانور بھی وہاں نہیں رہ سکتا، اس غلیظ حالت میں تھے۔ میرے کتے اس سے اچھی طرح رہتے ہیں، میں آپ کو ریکارڈ کیسا بتا رہا ہوں۔ مجھے صوفے کے اوپر میں سچ بتا رہا ہوں کو، میں صوفے کے اوپر جوتے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھا۔ تو جنہوں نے عوام کو ماموں بنانے کی پی ایچ ڈی کر رکھی ہو، ان سے بہتر کون جانتا ہے کہ ماموں کیسے بنتے ہیں اور بناتے کیسے ہیں؟
اب مولانا فضل الرحمان ماموں بنتے ہیں یا ماموں بنانے والوں کو گھر بھیجتے ہیں، اس کا فیصلہ تو وقت کرے گا. تو جنہیں طاقت اور دولت کا زوم ہو ان کو پوری دنیا اپنے سامنے بہت چھوٹی نظر آتی ہے. جن گھروں میں وزیر رہتے ہیں، اگر عام آدمی کو دیکھے تو عام آدمی انہیں کسی محل سے کم نہیں سمجھتا، لیکن اگر اسے بھی کوئی اپنے کتوں کے رہنے کے قابل نہیں سمجھتا تو پھر یہ اصلیت ہے ان لوگوں کی جو خود کو ہر کسی سے بہتر سمجھتے ہیں یا امیر سمجھتے ہیں. اور کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ دور حکومت میں جتنی اہمیت ان جانوروں کو ملی ہے جن کا شاید ماضی کی حکومتوں کو احساس ہی نہیں تھا، مرغی، انڈے، کٹے، بچے، کتے، یہ سب موجودہ حکومت میں بہت ان کی پذیرائی ہوئی ہے. تو بڑی اچھی بات ہے. جانوروں کو پالنا، ان کو پیٹس کے ساتھ رہنا، یہ بہت سے لوگوں کا شوق ہوتا ہے، تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. بڑے بڑے گھروں میں جانور پالے جاتے ہیں اور ان کا لائف سٹائل لاکھوں غریب عوام کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے. تو فرق صرف مینٹیلٹی کا ہے. یہ وہ مینٹیلٹی ہے جو کہ یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ جن کو سابقہ حکومت کے وزیروں کے رہائش گاہیں اپنے کتوں کے رہنے کے قابل نہیں لگتی تھی، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ ان کی جیب کتنی بھاری ہوگی. یہاں پہ ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. اب ایک اور بڑی اہم خبر جو کہ میڈیا میں زیر گردش ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ خطے میں کوئی فالز آپریشن کر سکتا ہے اور خطے کے امن کو تباہ کرنے کے لیے ایک بار پھر بھارت جو ہے وہ سرگرم ہے. تو پاکستانی افواج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بھارت عالمی میڈیا اور اداروں کی تنقید سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک اور فالز فلیگ آپریشن کی کوششوں میں مصروف ہے. لداخ اور دوکلم میں ہزیمت کے بعد مودی سرکار اندرونی اور بیرونی دباؤ کا شکار ہے. بھارتی کسان بھی اس سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اور بھارت کے اندر بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے اور بھارتی حکومت بالکل پریشر میں ہے. اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک، کسانوں کے احتجاج، مقبوضہ کشمیر میں بڑھتے ہوئے مظالم، اور اس پر تمام دنیا فوکس کیے ہوئے ہے اور عالمی میڈیا اور ادارے اس پر تنقید کر رہے ہیں. تو اس وقت انڈیا کے پاس یہ ایک موقع ہے کہ پاکستان کے اندر حالات ٹھیک نہیں تو کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی جائے کہ پاکستان کو انگیج کیا جائے. تو اس کے لیے پاکستانی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے کہ بھارتی سرکار ہمیشہ ماضی میں بھی ایسا ہی رہا ہے کہ جب بھارت کے اندر حکومت بہت پریشر میں آتی ہے تو پاکستان کے ساتھ وہ کوئی نہ کوئی ایسا ڈرامہ رچاتی ہے جس کے بعد ساری توجہ دنیا کی اور پاکستانی انڈین میڈیا کی سب کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے. تو ذرا یہ کہتے ہیں کہ بھارت کسی بھی وقت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پلوامہ ڈرامہ کی طرز پر لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر کسی ایکشن کی تیاری میں مصروف ہے، جس کی بعد مسلح افواج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. 2016 میں بھی ہندوستان نے ایک ناکام سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ کیا تھا اور 26 فروری 2019 کو بھی ایک ایسا ہی آپریشن کیا گیا تھا جو کہ ناکام رہا تھا اور بھارت آیا تھا 2 طیارے لے کے اور پھر منہ کی کھائی. آپ کو بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کس طرح پھر وہ ابھینندن کو چائے پلا کر ہم نے رخصت کیا. تو ابھینندن چلے گئے لیکن اب ایک اور اس طرح کا کوئی وینچر ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے پاکستان میں فوج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا اور پاکستانی فوج اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ صورتحال سے پوری طرح اویئر ہیں اور پاکستانی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مکمل طور پر تیار نظر آتے ہیں. اور خبر یہ کہ پنجاب حکومت کا حالات خراب ہونے پر گرفتاریوں کا فیصلہ ہے. یعنی وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کا اجلاس ہوا جس میں مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. حکومتی حمایت یافتہ میڈیا کی جانب سے خبریں دی جا رہی ہے کہ 370 رہنما کی گرفتاریاں کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پنجاب کے حالات خراب ہو سکتے ہیں. تو یہ سب لوگ جو ہے وہ جلسے کی تیاریوں مصروف ہے، ریلیاں نکال رہے ہیں تو ان کو پکڑ لیا جائے. ان میں بڑے بڑے اہم رہنما شامل ہیں جن میں عظمی بخاری، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلیمان اور اس طرح کے بہت سے لوگ جو ہیں. یعنی تمام مسلم لیگ نون کے 370 افراد کی ایک لسٹ ہے جو کہ گھوم رہی ہے سوشل میڈیا پہ اور ان کے فیورٹ میڈیا کے اوپر، جس میں کہا گیا جی کہ
ان رہنما کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آج ڈی جے بٹ کو جو گرفتار کیا گیا اس کے حوالے سے ایک بالکل تازہ ترین اپڈیٹ یہ ہے کہ انہیں غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا، یعنی پکڑا تھا ان کو ساؤنڈ سسٹم اور ایس او پی کی خلاف ورزی پر، پھر کہیں سے کوئی اسلحہ نکل آیا یا نکال دیا گیا، تو اب ان پہ ڈال دیا گیا ہے ایک اسلحہ۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ اب ضمانت کراتے بھی اسلحے کی ضمانت بھی جلدی نہیں ہوتی، تو مجھے لگتا ہے کہ ڈی جے بٹ اب مینار پاکستان پر جو جلسہ 13 دسمبر کا اس کے بعد ہی کہیں ہمیں نظر آئیں گے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت صدیقی کی برطرفی کے خلاف دائر درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ شوکت صدیقی کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی فیصلہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے اسلام آباد، راولپنڈی اور کراچی بار کی درخواستوں پر اعتراضات سے متعلق وکلاء کو آگاہی نوٹس جاری کر کے ان کو سنا جائے گا۔ عدالت عظمیٰ میں جسٹس عمر اتحاد بدیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے خلاف شوکت عزیز کی درخواست پر سماعت کی۔ بینچ کے دیگر اراکین میں جسٹس سجاد الحسن، جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس سجاد علی شاہ کے علاوہ سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الحسن شامل ہیں۔ سماعت کے دوران جسٹس عمر اتحاد بدیال نے ریمارکس دیا کہ یہ بڑا اہم کیس ہے، چاہتے ہیں کہ وکلاء کو سن کر تسلی سے فیصلہ کرے۔ بینچ اگر 4 اراکین سے زیادہ ہو تو معمول کے مقدمات متاثر ہوتے ہیں۔ شوکت صدیقی کے وکیل حامد خان نے کہا کہ میرے موکل شوکت صدیقی اگلے سال ریٹائرڈ ہو جائیں گے، چاہتے کیس کا فیصلہ جلد ہو۔ جسٹس عمر اتحاد بدیال نے ریمارکس دیا کہ شوکت عزیز صدیقی کی ریٹائرمنٹ سے پہلے کیس کا فیصلہ دے دیں گے۔ سماعت کے دوران کراچی بار ایسوسی ایشن کے وکیل رشید رضوی نے موقف اپنایا، ہماری درخواستیں مقرر نہ کرنے کی وجوہات نہیں بتائی گئی۔ عمر اتحاد بدیال نے کہا رجسٹرار آفس کے مطابق درخواستوں میں استعمال کی گئی زبان ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر رشید رضوی کا کہنا تھا اعتراضات سے متعلق آگاہ کیا جائے تاکہ دوبارہ درخواست دائر ہو سکے۔ اسلام آباد بار کے وکیل بھی بولے۔ صلاح الدین کا کہنا تھا کہ میری ترمیمی درخواست بھی مقرر نہیں کی گئی۔ عدالت نے ریمارکس دیے، تمام درخواست گزاروں کو اعتراضات سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ بعد عدالت نے رجسٹرار آفس سے کہا کہ کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی بار کی درخواستوں پر اعتراضات سے متعلق وکلاء کو آگاہی نوٹس جاری کیا جائے اور کیس کی سماعت اب آئندہ برس جنوری تک ملتوی کی جاتی ہے۔ شوکت صدیقی کو 21 جولائی 2018 کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن راولپنڈی میں ایک تقریر کرنے اور بطور جج نامناسب رویہ اختیار کرنے پر آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کی سفارشات پر جوڈیشل آفس سے ہٹا دیا گیا تھا۔ بعد شوکت صدیقی نے معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اور ایک درخواست دائر کی گئی تھی۔ فروری 2019 میں سپریم کورٹ نے رجسٹرار کے اعتراضات ختم کرتے ہوئے درخواست سماعت کے لیے منظور کی تھی، جس کے بعد ان کی اپیل پر سماعت تاخیر کا شکار ہوئی۔ نومبر 2020 کے اختتام پر چیف جسٹس پاکستان کو ایک خط لکھا گیا جس میں کیس کی سماعت جلد مقرر کرنے کی استدعا کی گئی تھی۔ بظاہر یہ تیسرا خط تھا جس میں درخواست گزار کی جانب سے کیس کی جلد سماعت کے لیے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھا گیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوگے مزید خبروں تبصروں تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔